پچھلے رکوع میں یہ بات چل رہی تھی کہ مشرکین مکہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے. قرآن نے حکم دیا کہ زینت اختیار کرو نماز کے وقت میں. ظاہر لباس میں انسان کی زینت ہے. لباس کی اہمیت بھی پچھلے رکوع میں بیان ہوئی, اور یہ بھی بیان ہوا تھا کہ شیطان نے جب آدم علیہ السلام سے خطا کروائی تو سب سے پہلی سزا ہی یہ ملی کہ لباس چھین لیا. تو لباس چھن جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے. اس سے لباس کی ویلیو پتہ چلتی ہے, اس سے زینت کی ویلیو پتہ چلتی ہے کہ اللہ لباس کو زینت سے تعبیر کر رہے ہیں. یعنی لباس کا ایک بہت بڑا عنصر یہ ہے کہ آپ اسے پہن کے اچھے لگتے ہیں لوگوں کی نظر میں. تو اس پر کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ کیونکہ عیسائیت میں رہبانیت تھی کہ بھئی بس نکل جاؤ. آج آپ نے ہندوؤں میں دیکھا ہوگا, میں نے بدھسٹ کو برما میں دیکھا ہے, منمار میں, وہ ننگ دھڑنگ ہو کے گھوم رہے ہوتے ہیں بٹ ٹنڈ کرا کے, اور پتہ نہیں عجیب عجیب کیفیات ہوتی ہیں. تو اسلام میں چونکہ رہبانیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی مضبوط انداز میں بیان کر رہے ہیں, یہ اسلام کا ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ زینت اختیار کرنا کسی بھی صورت میں اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ رہبانیت ہے جو لوگوں کی خود ساختہ رہبانیت ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں بھلا کون ہے جس نے زینت کو حرام قرار دیا. یعنی کوئی ہے تو لاؤ نا ہمارے سامنے, تو میرے علاوہ تو حلال و حرام کوئی نہیں کر سکتا. تو جب میں نے نہیں کیا تو کون ہے, ذرا لاؤ تو نا میرے سامنے, ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ تم کس کو فالو کر رہے ہو. تو یہ انداز ہوتا ہے جب آپ کسی چیز پر بہت مضبوطی سے رد کرتے ہیں. تو جیسے کوئی بہت بڑا پہلوان ہو اور کوئی مقابلے کے لیے تیار نہ ہو اور سب ڈرتے ہوں, اتنے میں کسی نے آ کے اس پہلوان کو بتایا کہ ایک صاحب ہیں جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں, تو آپ کہیں گے کون ہے بھائی, ہمیں بھی تو دکھاؤ. تو یہاں کون ہے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہے تو لاؤ, مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ہے تو لاؤ نا ہمارے سامنے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ انداز اختیار کر رہے ہیں کہ زینت اور پاکیزہ رزق, کھانا پینا, یہ جو دنیا کی لذتیں ہیں, جن لذتوں کو اللہ نے حرام کیا وہ تو حرام رہیں گی, جو حرام نہیں ہے ان سے ایوائڈ کرنا, خامخواہ میں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا, یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تو یہ خود ساختہ تمہاری بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے قل, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے, من حرم زینت اللہ, کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا, التی اخرج لعبادہ, وہ زینت جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی ہے. تو اس میں اللہ نے دلیل بھی دے دی کہ جو یہ کہتے ہیں نا یہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا, اچھی گاڑی میں گھومنا, اچھے کپڑے پہننا, اچھا کھانا کھانا, یہ اسلام میں منع ہے یا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے, تو اس کے بودا ہونے کی, اس کے غلط ہونے کی اللہ نے ایک دلیل بھی دے دی. دو دلیلیں دی ہیں. ایک دلیل تو یہ کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے, یعنی کون ہے جس نے حرام قرار دیا, کوئی کتاب کا حوالہ دو, کوئی بتاؤ. اللہ نے تو کہیں بھی نہیں لکھا. دوسری ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اخرج لعبادہ, کہ یہ تو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. اگر یہ چیزیں ناجائز ہوتی اور مطلق دنیا سے فائدہ اٹھانا بری چیز ہوتی تو اللہ طرح طرح کی نعمتیں پیدا کیوں کرتا. وہ تو قرآن میں مثالیں دے رہا ہے کہ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, اس کے پھلنے کو دیکھو, اس کے مٹھاس کو دیکھو, اس کے ذائقے کو دیکھو. تو یہ چیزیں استعمال کریں گے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی نا. اگر ان تمام چیزوں سے اوائڈ کر کے ننگ دھڑنگ ہو کے لنگوٹ پہن کے کسی جنگل میں ہی بیٹھنا ہے تو پھر اللہ کی نعمتیں سمجھ میں کیسے آئیں گی, اللہ کے شکر کی توفیق, اللہ کی معرفت یہ کہاں سے ملے گی. میں ایک اسکالر کی یعنی بڑی اچھی بات ایک مذہبی اسکالر نے لکھی اور بہت علمی نقطے کی بات میں نے پڑھی اور بہت اچھا لگا مجھے ان کا یہ نقطہ کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں. میں بہت سوچتا تھا کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے, کیونکہ علماء تو مخصوص لوگ ہوتے ہیں نا, عام لوگ تو علماء نہیں ہوتے. تو کیا مطلب وہ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آتی تھی. بعض دفعہ انسان کہیں کوئی بات پڑھ لیتا ہے, اس فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے, اور مجھے اس اشکال کا جواب مل گیا. وہ جواب یہ کہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی مثال دی ہے, پانی کی مثال دی ہے, بارشوں کی مثال دی ہے. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُ. قرآن کہہ رہے پہاڑوں کے رنگ دیکھو, کوئی بالکل سیاہ ہیں, کوئی سفید کلر کے پہاڑ ہیں, اور وغرابیب سود, جو بالکل کوے جیسے کالے پہاڑ بھی آپ کو ملیں گے. کیسی اس قدرت کی چیزیں ہیں جو اللہ نے اس کائنات میں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں. نمک کی کانیں ہیں, وہاں سے نمک نکلتا چلا جا رہا ہے, ختم ہی نہیں ہو رہا. سنگ مرمر کے پتھر ہیں تو پہاڑوں سے پتھر نکل رہے ہیں, لوگ اپنے گھروں میں
ماربل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، کیا کچھ بھرا ہوا ان پہاڑوں میں. تو اللہ نے بہت ساری مثالیں دیں. ان مثالوں کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، علماء ڈرتے ہیں. تو پتہ چلا یہاں علماء سے مراد دینی علوم مراد نہیں ہے، اس سے سائنسی علوم مراد ہیں، کیونکہ پیچھے ساری باتیں اس کائنات کی ہو رہی ہیں. تو اللہ نے اس تمام کائنات کی ساری نشانیاں پیش کیں اور کہا کہ علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے پاس علم ہے. کیا مطلب؟ ان نشانیوں کا علم ہے. تو جو بصیرت کی آنکھوں سے سائنس کا مطالعہ کرے گا، اس کائنات میں غور کرے گا، وہی اللہ سے ڈرے گا. تو ظاہر ہے جب تک آپ ان دنیا کی نعمتوں کو دیکھیں گے نہیں، ان دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوں گے، ان دنیا کی نعمتوں پہ ریسرچ نہیں کریں گے، آپ کا علم میں اضافہ نہیں ہوگا. تو وہ علم جو اللہ کے ڈر اور خوف آپ کے اندر پیدا کرے، وہ علم ہوگا ہی نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جاہل اللہ سے نہیں ڈرتا، نہ جاہل کے دل میں اللہ سے محبت ہوتی ہے. اللہ سے محبت اور اللہ کا خوف انہی کے دل میں ہوتا ہے جو اس کائنات کا علم رکھتے ہیں. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج تو بڑے بڑے سائنسدان ہیں جو بڑا علم رکھتے ہیں، لیکن وہ تو اللہ کا خوف نہیں رکھتے. تو اس کا قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہوتی ہیں. مفاد، وہ سائنس کی تحقیق بھی کر رہے ہوتے ہیں تو صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر، وہ خالق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں. وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے گویا تحقیق کرتے ہیں کہ ہم نے اس مخلوق میں خالق کو تلاش کرنا ہی نہیں ہے. لیکن جو ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ایمان کی رمق ہوگی اور ذرہ برابر بھی اس کا ضمیر بیدار ہوگا، تو اس کائنات کی ایک ایک چیز سے خالق کے وجود پر، اس کی طاقت اور قدرت پر استدلال کرے گا. وہ گرمی کی پیاس میں جب ٹھنڈا پانی پیے گا اور اس کو جو طبیعت میں سیرابی اور فرحت حاصل ہوگی، تو وہ دل کی گہرائیوں سے پانی پینے کے بعد الحمدللہ بھی کہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بات پہ بندے سے خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے. یعنی اس کو پہچانا، اس کو یہ احساس تو ہوا نا. اب آپ بتائیں جو پیاس میں پانی نہ پیے اس کو کیسے احساس ہوگا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس سے اسلام کا مزاج ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ اسلام آپ کو دنیا کی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا حکم نہیں دے رہا. ہاں اسلام آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہ ہو، بلکہ اسی دنیا کو اللہ کے قرب کا اور اس کی معرفت کا ذریعہ بناؤ. تو اس لیے قرآن نے کہا قل من حرم زینت اللہ، کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا؟ وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے. والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کر دیا؟ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب تو آپ گھر پہ موجود نہیں تھے. امی عائشہ سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، کیونکہ مرغوب غذا ہے، اس سے جسمانی طاقت بھی آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ غضبناک ہوئے. آپ نے فرمایا کہ میں تو کھاتا بھی ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس لیے آگے قرآن کہہ رہا ہے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں. اصل میں یہ اصل میں ہم نے ایمان والوں کے لیے پیدا کی ہیں. تو اس سے تو اہل ایمان کو کافروں سے بھی زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر کافر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کی علماء نے مثال دی ہے کہ جیسے ایک کمپنی نے کچھ مزدوروں کو کسی پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے بھیجا، کسی پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے بھیجا، مزدوروں کو الاؤنس بھی دیا، کھانے کی سہولت بھی ہے، رہائش کی سہولت بھی ہے، جیسے اچھی کمپنیاں اپنے مزدوروں کا خیال کرتی ہیں. اب اس میں کچھ مزدور تو ایسے ہیں جو کھا بھی رہے ہیں، نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں اور اپنے جو ان کو جو کام دیا اس کو بھی فوکس کر رہے ہیں. کچھ مزدور ایسے ہیں کہ وہ کمپنی سے فائدے تو اٹھا رہے ہیں، وہاں جا کے کھانا بھی کھا رہے ہیں، ایئر کنڈیشن روم بھی استعمال کر رہے ہیں، علاج کی سہولت بھی لے رہے ہیں اور سارے مزے اڑا رہے ہیں، لیکن کام کو فوکس نہیں کر رہے. تو کیا ہوگا کہ جب ٹائم ختم ہوگا تو کمپنی سزا دے گی ان کو اور کہے گی یہ چیزیں تمہارے لیے نہیں تھیں، یہ تو ہم نے ان لوگوں کے لیے تھیں جو اس پروجیکٹ پہ جو کام کرنے کے لیے جن کو بھیجا تھا. تو فائدہ تو وہ بھی اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ کمپنی ظاہر ہے مہینے کے بعد حساب و کتاب کرے گی کس نے کتنا کام کیا. پنشمنٹ کا وقت اللہ نے ایک ٹائم پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ تمام کی تمام نعمتیں اصل میں تو اہل ایمان کے لیے ہیں کہ وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں تاکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو اور وہ یہ دلیل پکڑیں کہ جب دنیا میں اتنی لذتیں ہیں تو آخرت کیسی ہوگی، جنت کیسی ہوگی. کیونکہ جنت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک آپ کو دنیا کی نعمتیں سمجھ میں نہ آئیں. ایک آدمی کو، ایک نابینا آدمی ہے، اسے کیا پتا کہ مختلف رنگ برنگی چیزیں دیکھنے میں آنکھوں کو کیسا سکون ملتا ہے. ایک آدمی بہرا ہے، اسے کیا پتا کہ آواز کی لذت، اچھی خوبصورت آواز کی لذت کیسی ہے.
تو ایک آدمی جو ہے اس میں کوئی صفت ہی نہیں ہے تو اس کو نہیں اندازہ ہوگا کہ فرشتوں کو کیا پتہ کہ کھانے کی لذت کیسی ہوتی ہے, دیکھنے کی لذت جو ہے نا وہ سونگھنے کی لذت کیسی ہوتی ہے, خوشبو اور بدبو کا خیر فرشتوں میں اللہ نے یہ احساس تو رکھا ہے, لیکن جس کی ناک کے سینس ہی کام نہ کرتی ہو اس کو کیا پتا کہ بدبو کی گندگی کیسی ہے اور خوشبو کی لذت کیسی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں اصل میں اہل ایمان کے لیے پیدا کی ہیں. کافر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اللہ اس فائدہ اٹھانے میں خوش نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تمتعو, اڑاؤ مزے, میں نے تو یہ اس لیے پیدا کی تھی کہ تم یہ چیزیں استعمال کرو, خدا کی طاقت پر بھی ایمان لے کر آؤ, اپنے رب سے محبت بھی کرو, پھر اس کی عبادت بھی کرو, گناہوں سے بھی بچو, تمہیں احساس ہو کہ میرے رب نے مجھے کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے, لیکن تم جو کام تمہارے ذمہ لگا تھا تم وہ کر نہیں رہے اور نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو. تو یہ نعمت تمہارے حق میں اصل میں نعمت نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کمپنی میں کچھ ملازم ایسے ہوتے ہیں تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں, رزلٹ ان کا زیرو ہے, تو کمپنی ان سے کہے گی کہ یہ تنخواہ آپ کے لیے تھی نہیں, آپ نے فائدہ تو اٹھا لیا اس لیے کہ ہمارا ایک اصول ہے کہ ہم مہینے کے آخر میں حساب کرتے ہیں یا سال کے آخر میں. تو اللہ بھی کافر سے قیامت کے دن کہے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, تم نے دنیا میں مزے اڑا لیے ہیں, جس مقصد کے لیے مزے دیے تھے اس کو تو تم نے فوکس نہیں کیا, تو میں نے دنیا میں اڑانے دیے. تمتعوا, قرآن میں کیا الفاظ ہیں, تمتعوا اڑاؤ مزے, فإن مصیرکم الی النار, آنا تم نے آگ کی طرف ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اصل میں یہ دنیا کی نعمتیں بھی اللہ نے اہل ایمان کے لیے پیدا کی ہیں, جو اس کائنات کے بنانے والے پر ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ ہمیں دے رہا ہے, تو ان کے لیے. تو جس کے لیے پیدا کی ہیں وہی اگر حرام کر دیں ان نعمتوں کو تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, دنیا میں بھی یہ اصل میں ایمان والوں کے لیے, خالصۃ یوم القیامہ, اور قیامت کے دن تو خالص ایمان والوں کے لیے. کیا مطلب, دنیا میں ظاہری طور پر ان دنیا سے کافر بھی لطف اندوز ہوتے ہیں, بلکہ اہل ایمان سے بھی زیادہ, کیونکہ وہ تو حلال و حرام کا فرق بھی نہیں کرتے, لیکن آخرت میں اللہ ظاہری طور پر بھی کافر کو محروم کر دے گا. آخرت میں ان کو ان نعمتوں میں سے ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گا. آخرت میں یہ صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان اور عمل صالح کتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں بھی انسان کے مزے ہوتے ہیں, آخرت میں بھی مزے ہوتے ہیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا دنیا مومن کا قید خانہ ہے, یہاں قید خانے کا مطلب کافر کے مقابلے میں اس پہ کچھ پابندیاں لگی ہوئی ہیں, اس لحاظ سے قید خانہ ہے, کیونکہ کافر کو تو وہ تو اس کے لیے تو زنا اور شراب اور سب چیزیں چھوٹ گئی نا, تو کافر سے اگر کمپیئر کیا جائے تو وہ قید خانہ ہے. لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ اگر آپ ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارتے ہیں تو قرآن ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر اصل مزے بھی مسلمانوں کے ہیں. کیونکہ کافر جو گناہ کرتا ہے نا اس میں جو لذتیں اٹھاتا ہے, ان لذتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بے سکونی بھی رکھی ہے. تبھی آپ دیکھ لیں غیر مسلموں میں خودکشیوں کا ریشو, ڈپریشن کا, اسٹریس کا ریشو زیادہ ہے, حالانکہ عیاشی بھی ان میں زیادہ ہے. تو اصل میں یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, قرآن جو کہتا ہے اللہ دنیا میں بھی ہمیں اچھی زندگی دے, آخرت میں بھی. تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جو نیک اعمال اختیار کریں گے ان کے لیے دنیا میں بھی اچھی زندگی اور آخرت میں بھی اچھی زندگی. ہاں کبھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جاتی ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, ان آزمائشوں میں بھی اللہ نے صبر رکھا ہے اور ان آزمائشوں میں بھی ایک قسم کی تسلی رکھی ہے, جو قرآن میں دوسرے مقام پر اس کی تفصیل بیان کی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات, اس طرح سے ہم اپنی آیات کو تفصیل سے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں, لقوم یعلمون, لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں, جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. علم سمجھ بوجھ سے بھی کنایا ہوتا ہے, جو اتنی سینس رکھتے ہیں کہ ان کو جب کچھ سمجھایا جائے تو ان کی سمجھ میں آئے, تو ان لوگوں کے لیے ہم آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. تو اللہ نے ان میں کھول کھول کے بیان کر دیا کہ اس دنیا میں, اس دنیا کو تسخیر کرنا, اس دنیا سے فائدہ اٹھانا, یہ بھی اصل میں اہل ایمان اور اہل اسلام کی ذمہ داری ہے. تمہارے لیے پیدا کیا, ہاں اس میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہ ہو, بلکہ اس دنیا کو اللہ کے قرب کا